اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا۔ ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے، کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 10ویں پارے کی آیت۔ اور صاحب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء سے کبھی آپ نے سنا ہوگا حرمت والے یعنی عزت والے ہیں۔ دیکھیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 مہینے جو عزت والے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے جو صاحب بتا رہے ہیں ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں میاں دیکھو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ربیع الاول کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عزت والا مہینہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ایسی بھدی باتیں، ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان سے اگر کوئی پکڑ کر پوچھے اس میں تو رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، تو کیوں رمضان کو مبارک کہتے ہو؟ رمضان مبارک کیسے ہو گیا؟ میاں رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا۔ تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں۔ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں تو میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں، چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں، نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا۔ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر۔ تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا، اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں۔ ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے۔ اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات۔ میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا۔ ہاں، جس طرح آج نوجوانوں کی عادت کی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں، کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا، اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں۔ ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا،
حضور نے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا, پتا چلا کہ دیکھو عید میں, بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے, تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے, ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں, ولیمے بڑے ہو جائیں, سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن, نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میرے عزیزو, تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں, تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے, اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے, عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ میرے عزیزوں, وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے, بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے, اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے, پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئی, تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے, بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی, صبح صادق کا وقت تھا, فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا. اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے, کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی, بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے.
मक्का से मुल्क शाम और बसरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। बीबी आमिना फरमाती है मैं अपने घर में मक्का में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को चमकता हुआ देख रही थी। ये कौन? हजरत बीबी आमिना कह रही है वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, बल्कि नबी को 9 माह अपने पेट में रखा था। जिसके पेट में मुस्तफ़ा हो उसकी आंखों का हाल ये है, तो बजाते खुद मुस्तफ़ा की आंखों का हाल क्या होगा? उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ ने भी खुशियां मनाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी खुशियां मनाई। और जो साहब ये कह रहे मक्का वाले नहीं मनाए थे, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं मनाए थे, आज भी नहीं मना रहे, तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक दलील है। तुम मक्का वालों को फॉलो कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। मक्का वाले तो काफिर थे, उस वक्त नहीं मनाए, लेकिन हुजूर की जिंदगी पाक जब 53 साल की हुई, मक्का छोड़कर मेरे आका जब मदीना हिजरत करके आ रहे थे, अब मुझे बताओ कि मदीने वालों ने क्या अकेले 2 आदमियों ने हुजूर को बुलाया था? रिवायतें अब सुनाता हूं मैं आपको। जब मेरे आका मदीने आने वाले थे, अल्लाह अल्लाह, मदीने वालों को लाखों सलाम, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन से मेरे आका का इंतजार करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में हर घर से छोटी बच्चियां, बच्चे, जवान, बूढ़े, गुलाम सब मदीने में बाहर आ जाते और एक ऊंचे टीले पर इंतजार करते, वो आफताब रिसालत अब चमकेगा, तब चमकेगा। 9 दिन के बाद मस्जिद अक्सा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जैसे ही आने लगे, खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियों के हाथ में दफ आ गए और हबशी गुलामों के हाथों में नेज़े और भाले आए, और रक्स करते हुए सबों ने गुनगुनाया तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके नगमे हैं जो आज तक हमारी मस्जिदों से गूंजते हैं, हमारे सलातो सलाम में पढ़े जाते हैं? मेरे अजीजों, ये मदीने वालों ने ही तो मनाया था। अब तुम पूछते हो हुजूर के आने पर खुशियां नहीं मनाई गई थी। हो सकता है मक्का के काफिरों ने नहीं मनाया था, मदीने के ईमान वालों ने तो मनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मक्का के काफिरों की इक्तिदा नहीं करते, मदीने के ईमान वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्लाह ने हमारे हिस्से में मदीने वाले ईमान वालों की इक्तिदा रखी है, हम उनकी पैरवी करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।